مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والفضل والبرهان إياك نعبد حق المعبودية في كل حين وآن وإياك نستعين على الأعداء من الجن والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين من أهل الهواء والبدع والعصيان آمين إجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم شوقا إلى لقاء الرحمن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها صمدا قادرا قهارا مالكا جبارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے پیر بھائیوں، بیلیوں، آستانہ علیہ حضرت کرمہ والا شریف کے عقیدت مندوں، اللہ جل مجدہ الکریم کا بے شمار مرتبہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنے اولیاء کے پاس حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور جامع مسجد حضرت کرمہ والا شریف میں جمعۃ المبارک کی سعادت بخشی۔ بلا شبہ ہر طرح کی سعادتیں، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں اس دنیا کی اور آخرت کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے نقش پاک کے صدقے عطا کی جاتی ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب کرام پر اور آپ کی امت کے اولیاء اور صلحاء پر اور آپ کی جمیع امت پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام ہو۔ آج اس نشست میں ہم تبلیغ دین کے عنوان پر بات کر رہے ہیں، کیونکہ تبلیغ دین شریعت اسلامیہ اور دین محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، اور دین کی بقا اور دین کی ترویج اسی تبلیغ دین کے اوپر منحصر ہے۔ اگر تبلیغ دین نہ کی جائے تو اگلی نسلوں کو دین کی تعلیمات، دین کے احکام، عقائد، آداب
منتقل نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح نسل انسانی کی بقا ضروری ہے، اسی طرح تبلیغ دین کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو جو مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دین کی تعلیمات باقی رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں جناب سید عالمین علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا پیکر ہوں اور ہماری آنے والی نسلیں حضور کی سچی محب اور متبع ہوں، ان پر لازم ہے کہ وہ تبلیغ دین کا کام سر انجام دیں۔ اور تبلیغ دین کرنے کی جہاں حضور نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے، بلکہ اس امت کی فضیلت کی وجہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم جتنی بھی امتیں ظاہر ہوئی ہیں سب امتوں میں سے بہتر امت ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا تبلیغ دین یا اعلاء کلمت الحق یا انذار یا تبشیر، یہ مترادف الفاظ ہیں جو قرآن و سنت میں تبلیغ کے معنوں میں استعمال ہیں، اور تبلیغ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر کسی کو کوئی ایک بات بھی دین کی آتی ہو تو وہ آگے پہنچائے، یعنی کہ مکمل عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اگر دین کی کسی ایک بات کا بھی علم ہے وہ بھی آگے منتقل کرو۔ اور پھر تبلیغ دین نہ کرنے کے حوالے سے وعید ارشاد فرمائی، فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے، تم دعائیں مانگو اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے، گویا کہ دعا قبول نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ دین کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے کچھ بھولے بالے اہل سنت کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید تبلیغ کرنا تو کسی اور مسلک کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تبلیغ دین ہر مسلمان کا اور ہر اہل سنت کا کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جو دین عطا فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، سب نے تبلیغ دین ہی فرمائی ہے، اور تبلیغ دین کے نتیجے میں یہ ساری بہار ہے۔ اب تبلیغ دین دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی خطیب کھڑا ہو اور کسی اجتماع کو خطاب کرے، اس کو کہتے ہیں اعلانیہ یا اجتماعی تبلیغ، اور ایک ہوتی ہے انفرادی تبلیغ، اس میں اجتماع ضروری نہیں ہوتا بلکہ 1 to 1 ایک شخص دوسرے شخص کو تبلیغ کرتا ہے۔ اجتماعی تبلیغ کے لیے تو خطیب ہونا ضروری ہے،
اور قرآن و سنت کے اوپر دسترس ضروری ہے، مسائل شرعیہ کو جاننا ضروری ہے، لیکن انفرادی تبلیغ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پڑھ آدمی بھی انفرادی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع بالخصوص انفرادی تبلیغ ہے، کیونکہ انفرادی تبلیغ کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے۔ اجتماعی تبلیغ تو کوئی عالم کر سکتا ہے یا کوئی ماہر خطیب کر سکتا ہے، لیکن انفرادی تبلیغ جو ایک شخص دوسرے شخص کو کرتا ہے وہ تو سبھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے انفرادی تبلیغ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی روشنی میں انفرادی تبلیغ کو دیکھیں گے کہ کیسے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ انفرادی تبلیغ سے جو لوگ دائرہ شریعت میں آتے ہیں ان کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس لیے اولیاء اکثر انفرادی تبلیغ فرماتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک شخص کے لیے الگ الگ فوکسڈ ہوتی ہے، اور اللہ والے پھر ہر ایک شخص پر روحانی توجہ بھی فرماتے ہیں، جس سے دل کی دنیا بھی بدلتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ابتدا میں انفرادی تبلیغ شروع کی، جس کے نتیجے میں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر مولا کائنات نے، اور پھر حضرت زید نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ اب جب یہ حضرات اسلام قبول کر لیتے تھے تو یہ بدیہی بات تھی، یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ خود سے تبلیغ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو بار بار یہ حکم نہیں کرنا پڑتا تھا کہ میرے صحابہ آپ تبلیغ دین کیا کریں، یہ حکم نہیں فرمانا پڑتا تھا، بلکہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے وہ انفرادی تبلیغ شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے بڑے بڑے اکابر صحابہ نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی تبلیغ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم بعض اوقات ہدایات فرماتے تھے کہ کس طرح سے انفرادی تبلیغ کی جائے۔ جب کامیابی نہیں ہوتی تھی اور لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو پھر یہ صحابہ کرام جو مبلغین تھے ابتداً اسلام کے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور دعا کے لیے بھی عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ دعا کیجئے، تو حضور ہدایات فرماتے تھے کہ یوں تبلیغ کریں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، جو دوس قبیلہ کے سردار تھے،
ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے مجھے گھیر لیا، کہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نہ آ جائے اور حضور کا کلام نہ سن لے، اور مجھے ڈرایا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے کہ جو اس کا کلام سن لے تو باپ بیٹے سے جدا، بھائی بھائی سے جدا، ماں بیٹے کے درمیان جدائی، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے کانوں میں بھی اس کی کوئی بات پڑ جائے اور تم پر بھی جادو ہو جائے، خبردار اس کی بات نہ سننا اور اس کے قریب نہ جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے روئی لی اور کانوں میں ٹھونس لی، کیونکہ حرم میں تو جاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں طواف فرماتے تھے اور نماز ادا فرماتے تھے۔ تو طفیل بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے روئی لی اور کانوں میں ٹھونس لی، کہیں ان کی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ جب قسمت جاگتی ہے تو اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا ہوا تو تھا نہیں حضور کو، آپ نماز ادا فرما رہے تھے، میں قریب جا کر کھڑا ہو گیا، تو بغیر کوشش کے حضور کی آواز مبارک میرے کانوں میں آئی۔ میں نے سوچا طفیل تو بھی احمق آدمی، خود تو قادر الکلام شاعر ہے، ادیب ہے، لوگ تجھ سے مشورے طلب کرنے آتے ہیں اور تو کانوں میں روئی ٹھونسا پھرتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسی بات کہیں گے جو اچھی نہیں ہوگی تو میں مسترد کر دوں گا، اور اگر کوئی ایسی بات کہیں گے کہ جو اچھی ہوگی تو میں قبول کر لوں گا۔ کانوں سے روئی نکال کر پھینک دی۔ اب آواز کلیئر آنا شروع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، تو ایسے لگا کہ جیسے یہ کلام بڑا عظیم الشان کلام ہے، اور سنتے رہے جب تک حضور نماز ادا فرماتے رہے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے تو حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیا، کلام سن لیا تھا حضور کا، پیچھے پیچھے چلا۔ آپ اپنے گھر مبارک کے اندر داخل ہونے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا کہ میں دوس قبیلے کا سردار طفیل بن عمر ہوں، مجھے یہاں کے لوگوں نے اس طرح باتیں کی ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے دین کی دعوت پیش کی، توحید کا بتایا، اپنی رسالت کا ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کی تلقین فرمائی، سچ بولنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے اسلام کی تعلیمات پیش کر دی تو حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میری تو دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان کر لیجئے۔ حضور نے دروازے پر کھڑے کھڑے مجھے مسلمان کر دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور سارے لوگ میری بات مانتے ہیں اور میرے لیے مرنے مرانے تک بھی آ جاتے ہیں، میں اپنے قبیلے کو اس دین کی تبلیغ کروں گا، آپ میرے لیے کوئی نشانی دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اسی وقت ہاتھ مبارک اٹھائے اور عرض کیا اللہم اجعلہ آیا، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی دے دے۔ فرماتے ہیں جب میں رات کا وقت تھا، جہاں
میرا قبیلہ آباد تھا، میں وہاں ٹیلے پر چڑھا تو میری پیشانی میں ایک نور ظاہر ہوا اندھیرے میں، جس طرح بیٹری ہوتی۔ میں نے دعا کی، اللہ یہ نشانی یہاں سے ہٹا دے، کہیں لوگ یوں نہ کہیں کہ میں نے بتوں کو چھوڑا تو میری پیشانی پر برس کا داغ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو ہٹا کر میری سوٹی کے آخر میں، جس طرح باقاعدہ بیٹری ہوتی ہے، وہ روشنی وہاں پیدا فرما دی۔ اور میری قوم نے دیکھا، میں جب ٹیلے سے اتر رہا تھا، میرے پاس جو ڈنڈا تھا اس کے آخر میں روشنی تھی۔ صبح میرے والد آئے، میں نے کہا ابا جی میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر آ گیا ہوں جو مکہ مکرمہ میں ہے، اگر آپ مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی مسلمان ہو جائیے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ غسل کر کے آئیے، وہ غسل کر کے آئے، میں نے ان کو بھی مسلمان کر دیا۔ پھر میری بیوی آئی، میں نے کہا بس آج کے بعد تو مجھ سے اور میں تجھ سے کٹ گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا کلمہ پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں، پھر ہمارے اتفاق کی کوئی صورت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی غسل کر کے آئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ میرے اپنے گھر کے لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن قبیلے والے لہو و لعب میں اور دنیا کی محبت میں اس قدر مشغول تھے کہ میں ان کو تبلیغ دین کرتا لیکن کسی کے کانوں پر جوں نہ رینگی۔ پھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میری قوم کے لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ دعا کیجئے۔ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصول وضع فرمایا۔ کیا اصول دیا؟ پہلے تو دعا دی اللہ دوس قبیلہ کو ہدایت دے دے، پھر حضرت طفیل بن عمر کو ہدایت فرمائی، اپنی قوم کے ساتھ نرمی کر، پیار سے تبلیغ کر۔ تو حضرت طفیل فرماتے ہیں جب میں نے حضور کے ارشاد کے مطابق پیار سے اور نرمی سے تبلیغ شروع کی تو میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ پہلے تو سرداری میں تبلیغ کرتے تھے نا، حکم دیتے تھے۔ یاد رکھیے حکم نہیں ہوتا تبلیغ، انفرادی تبلیغ میں جتنا پیار ہوگا اتنی کامیاب ہوگی۔ انفرادی تبلیغ کا یہ پہلا گر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ دیکھیے فرعون کتنا پکا کافر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے کفر کو ارشاد فرمایا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اس کو دین کی دعوت دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انسٹرکشنز دی، ہدایات کیا دی؟ فرمایا قولا لہو قولا لینا، تم دونوں اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ تو جو بات نرمی سے کی جاتی ہے وہ دل میں اثر کرتی ہے، کیونکہ سختی سے بات کریں گے لوگ دور ہو جائیں گے۔ اور حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بیلی ہیں وہ سب مبلغ ہیں، سب مبلغ ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ایک کو دوسرے کو تیسرے نے کھینچا ہے۔ انفرادی تبلیغ کرتے تھے۔ خود میرے والد صاحب کو حضرت صاحب کے ایک پرانے بیلی لے کر کے آئے 1952 کے اندر۔
تو پرانے بیلیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی باتیں کرتے رہتے تھے. ان کی گفتگو کا موضوع حضرت صاحب کی ذات ہوتی تھی. ہمارے پیر خانے میں اس طرح ہوتا ہے, کھانا ایسے کھلایا جاتا ہے, پانی لینے کا یہ طریقہ ہے, نماز اس طرح ہوتی ہے, حضرت صاحب ایسے تشریف فرما ہوتے ہیں, آپ کی دعائیں یوں قبول ہوتی ہیں, آپ کی کرامات, آپ کی سیرت, آپ کے عادات و اطوار, یہ حضرت صاحب کے بیلی بیان کرتے رہتے تھے اپنے علاقوں میں. اور جب اللہ کا بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے, اس کی بات کا لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے. اور یہی ہوتا تھا کہ جب بیلیوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے حضرت صاحب کی باتیں کی جاتی تو لوگ راغب ہو جاتے تھے, اور پھر اگلی ملاقات میں ان لوگوں کے ساتھ آتے تھے. مولانا رحیم بخش ضلع ڈیرہ غازی خان میں راجن پور میں خطیب تھے. فرماتے ہیں کہ لاہور میں میرے ایک دوست مولوی عبد القادر جو اہل حدیث مسلک کے تھے, کہتے ہیں کہ میں اکثر ان سے حضرت صاحب کے کرامات کا, آپ کے حالات کا ذکر کرتا رہتا تھا. اور نتیجہ یہ ہوا انفرادی تبلیغ سے ایک دن وہ بھی میرے ساتھ حضرت صاحب کی ملاقات کے لیے تیار ہو گئے. اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے بیلی جو لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دوسرے مسلک والوں, تبلیغ کیسے کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کس کو کریں گے کہ وہ لوگ جن کو تبلیغ کرنی ہے ان کو تو آپ اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں, پھر کس کو تبلیغ کریں گے؟ تبلیغ دین کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم انتہائی نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, شفقت کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب کریں تاکہ وہ دین کی بات, اللہ والوں کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں. مولانا رحیم بخش فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ریل گاڑی پر سوار ہوئے اور حضرت کرما والا شریف پہنچے. وہ جو اہل حدیث عالم تھے مولوی عبد القادر صاحب, وہ راستے میں درود شریف پڑھتے رہے. آپ ایک چھپر کے نیچے تشریف فرما تھے اور بیلی بھی حاضر خدمت تھے. آپ نے ان کو, جو مولوی صاحب مولانا عبد الرحیم کے ساتھ آئے تھے, مخاطب کیا اور فرمایا, مولوی جی تسی کیویں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا, حضور کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ نے فرمایا, جو وظیفہ آپ کرتے ہوئے آئے ہیں, یعنی دروشی پڑھتے ہوئے, اس سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ بس آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلنے تھے کہ ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور وہ حضرت صاحب کے گرویدہ ہو گئے. اور پھر ایک دو بار ملاقات کے بعد آپ کے بیعت ہو گئے. اور پھر اس طرح مزید انفرادی تبلیغ کے ذریعے سے حضرت صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے خدام اور بھی بہت سارے انہوں نے بنائے. تو یہ طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے لے کر جتنے بزرگان دین, حضرت ابوبکر صدیق, ہمارے سلسلے کے بالخصوص, یہ انفرادی تبلیغ پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. زماد ازدی, ازد قبیلے کے ایک سردار تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
و اصحابہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ دم کرتے تھے۔ زماد کو قریش مکہ نے، بعض احمق لوگوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے حوالے سے کہ آپ ان پر دم کریں، معاذ اللہ ان کو کوئی بیماری ہے۔ تو زماد کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دیکھیں میں دم جانتا ہوں اور میں جس کو بھی دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دم کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحمد للہ، اور پھر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، حضرت زماد کہتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ یہ دل کی دنیا ایسے تبدیل نہیں ہوتی، یہ روحانی توجہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ حضرت صاحب سرکار کرما والے رحمۃ اللہ علیہ بھی جب کوئی بات بیلیوں کو ارشاد فرماتے، آپ روحانی توجہ فرماتے اور دل صاف ہو جاتے، اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی قبولیت کے لیے وہ تیار ہو جاتے۔ تو اگر آج ہمارے پاس یہ طاقت نہیں روحانی توجہ کی، تو صورتاً جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انفرادی تبلیغ فرماتے تھے، حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ انفرادی تبلیغ فرماتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت کی، آپ کی سنت کی باتیں، حضرت صاحب کرما والے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور آپ کے کرامات دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ تبلیغ دین کا یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا صدقہ ہمیں تبلیغ دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف تبلیغ دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح سے تبلیغ دین کی جاتی ہے۔ میں ایک اور حضرت صاحب کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو آپ کی انفرادی تبلیغ ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت صاحب کے پاس تمام مسلک کے لوگ آتے تھے اور آپ کسی کو اپنی مجلس سے نکالتے نہیں تھے۔ پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ نکالیں گے تو تبلیغ کس کو کریں گے، دعوت کس کو دیں گے؟ تو آپ اپنی مجلس سے کسی کو باہر نہیں نکالتے تھے، تمام مذہب حاضر ہوتے، تمام مسلک حاضر خدمت ہوتے۔ آپ کے ایک بہت ہی پیارے بیلی تھے جو شروع میں بالکل اولیاء کو نہیں مانتے تھے، اور ان کا نام تھا بابو عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے ایک عزیز کے ساتھ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ آپ کے جو عزیز تھے بابو عطا اللہ کہ وہ پہلے سے حضرت صاحب کے خادم تھے، اور بابو عطا اللہ کو حضرت صاحب کی کرامات اور آپ کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ اور بابو عطا اللہ اس شرط پر حاضر ہوئے، کہا کہ میں لنگر شریف نہیں کھاؤں گا، نہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور لاہور کا ورد کرتا رہوں گا۔ 3 شرائط کے ساتھ وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ حاضر ہوئے۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو جو ذہن میں بنائی ہوئی ایک خیالی تصویر ہوتی ہے کسی بھی پیر کے بارے میں، جو بالخصوص دوسرے مسالک کے لوگ پورٹری کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں مشائخ اعظام کے حوالے سے، وہ تصویر بالکل چکنا چور ہو گئی۔ دیکھا کہ ہر طرف شریعت مطہرہ کی پابندی ہے، چنانچہ لنگر شریف دیکھا
تو لوگ سنت کے مطابق لنگر کھا رہے تھے، تو لنگر شریف تو کھا لیا، اور نماز کا طریقہ دیکھا تو نماز بھی پڑھ لی۔ اور چونکہ اولیاء کے پاس جانا، صوفیاء کے پاس جانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے لاحول کا ورد جاری رکھا کہ دل میں سمجھ رہے تھے پتہ نہیں میں کتنا گناہگار ہو گیا ہوں، لاحول پڑھتے رہے۔ اجازت لی، رخصت ہوئے، جب گھر پہنچے تو ایک عجیب سا احساس تھا دل و دماغ کے اوپر۔ اگلے دن اپنے آفس میں بیٹھے تھے کہ حضرت صاحب کی یاد آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے پہلی ملاقات میں جو توجہ فرمانی تھی اس نے اپنا اثر دکھا دیا، یاد آئی اور آتی چلی گئی، واپس گھر جانا مشکل ہو گیا۔ دفتر سے سیدھے حضرت کرما والا شریف پہنچے، لیکن ادھر دماغ تھا، ادھر دل تھا۔ دماغ کہتا تھا کہ یہاں آنا صحیح نہیں ہے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد جاری رکھا۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو بیعت کے تو ویسے ہی خلاف تھے کہ بیعت تو جائز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ عرض کیا حضور کوئی وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا جڑا وظیفہ تسی کردے پے ہو یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے، یہی کردے رہو۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں، جیسے ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا دل کی دنیا بدل گئی، اور ایک احساس ندامت اور شرمندگی ضمیر کے اوپر چھا گیا، اور پھر یہ حالت ہوئی کہ ننگے پیر حاضری دیتے تھے حضرت صاحب کے پاس۔ تو آپ کی خدمت میں اکثر جو دوسرے مذہب کے لوگ آتے تھے، دوسرے مسلک کے لوگ آتے تھے، ان کے اوپر توجہ بھی فرماتے تھے، ان سے پیار بھی کرتے تھے، اور حکمت کے ساتھ ان کو تبلیغ بھی فرماتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اہل تشیع ہوں گے شروع میں، کچھ اہل حدیث ہوں گے، کچھ دیوبندی مکتب فکر کے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ملیں گے جو غیر مسلم ہوں گے، اور حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے دل کی دنیا بدلی اور پیار سے قریب کیا اور ان کو پکا مسلمان بنا دیا۔ بڑے بڑے مجرم دیکھیں گے کہ شروع میں کوئی ڈاکو تھا، حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کو تہجد گزار بنا دیا۔ ملک رب نواز لنگڑیال جو ساہیوال کے تھے، جن کے پھیپھڑے ناکارہ ہو چکے تھے شراب نوشی کی وجہ سے، ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لاہور سے واپس آئے اور دل میں یہ خیال کیا کہ یہاں پر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پتہ نہیں زندگی موت کا، ان کے پاس حاضری دے لیں۔ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا حضور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ فرمایا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ کریم نے تو جواب نہیں دیا۔ لنگر شریف کے بچے کھچے ٹکڑے اور لسی کا پیالہ پلایا، اور ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے بھی جان چھڑا دی، اور تہجد گزار اور نیک اور پارسا اور متقی بھی بنا دیا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ ہم کم از کم دعوت تو دے سکتے ہیں، بات تو کر سکتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر تو کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہی ہماری تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی سچی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے۔ ہم اس دنیا میں رہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے غلام بن کر اس دنیا سے جائیں، حضور کے سچے غلاموں میں، اور کل قیامت کو جب ہمیں اٹھایا جائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے سچے تابعداروں میں اٹھایا جائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميعا قديرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. مخاطب نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق لأمير الزمان بأنواع البركات والإحسان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر.